الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس امت میں جو لوگ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے؟ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جو آدمی بالعموم عام طور پر جو بھی سنتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ قرآن نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، لیکن کل کی نشست میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لا اعلم من السنتی، کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی کوئی سنت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات وہ تھی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اور اپنے فتاویٰ میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ، امام جب نماز پڑھا رہا ہو اونچی آواز سے مغرب، عشاء اور فجر، اور اس وقت کوئی آدمی امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ کی، تو وہ شخص قرآن کا بھی مخالف ہے، سنت کے بھی خلاف عمل کرتا ہے۔ وما کان علیہ عامۃ الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل جو تھا، بالعموم صحابہ رضی اللہ عنہم جس مسئلے پر عمل کرتے تھے، یہ شخص امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے عمومی عمل کے خلاف عمل کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہاں ارشاد فرمائی ہے، یہ آج کے بیان میں آپ کو بتلانا ہے، عرض کرنا ہے۔ اور دوسری بات اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کی نشست میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کی موطا سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کے جو پیروکار ہیں ان کی کتابوں سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کی کتاب الام سے یہ نقل کر دیا تھا کہ یہ تینوں حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ اس بات کے قائل تھے کہ مغرب، عشاء اور فجر کی تینوں نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور ظہر اور عصر میں بھی اگر وہ پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، فرض اور واجب وہ بھی اسے نہیں سمجھتے تھے۔ اور حنفی فقہا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے پیروکار کثر اللہ سوادہم، ان لوگوں نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔
اب ہم اس پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح بعض اور حوالے بھی ہیں ان حضرات کی، یہ بات تو چلیے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے، حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات انہوں نے کہی کہ وہ قرآن کریم کا بھی مخالف ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر قرآن کریم کا جو حوالہ دیا، جو آپ سے عرض کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے سورہ اعراف کے بالکل آخر پہ ارشاد فرمائی، 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف کان رکھو، وَأَنصِتُوا، اور بالکل چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم ہو۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کے ترجمے کو پھر سنیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف کان رکھو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اسے سنو، بلکہ فرمایا اس کی طرف کان رکھو۔ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو یہ کیا ہے کہ اس کو سنو، تو وہ ترجمہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب وہی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے، اور اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ چوں خواندہ شود قرآن، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، پس گوش نہید بسوئے آن، تو تم گوش نہید، پوری طرح اس کی طرف اپنے کان رکھو، وَأَنصِتُوا، و خاموش باشید، اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تا مہربانی کردہ شود بر شما۔ اس آیت کریمہ میں یہ ترجمہ حضرت نے جو کیا ہے کہ کان رکھو، اس کی تشریح انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد آتی ہے، لیکن یہ وہ آیت ہے سورہ اعراف کی 204 نمبر یہ آیت ہے، اور اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کے سلسلے میں ہے، اور مفسرین نے اس آیت میں، اس کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ امام جب قرآن کریم کی قرأت کر رہا ہو
تو مقتدیوں کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ صرف نہایت توجہ کے ساتھ کان لگائے رکھیں اور خود خاموش رہیں۔ تو امام کا کام قرات کا کرنا اور مقتدیوں کا کام بالکل خاموشی کے ساتھ اسے سننا، تو دو لفظ استعمال ہوئے، استماع کا اور انصات کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرات کی مطلقاً گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال انہوں نے کیسے کیا ہے، اب ہم اس اپنے دعوے کو، اور ہمارا کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ قرآن کے خلاف چلتا ہے جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور دیگر بعض ائمہ کا اور بھی کہنا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں ان کے اس دعوے کے، وہ عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے، اب یہ قرآن سے مراد یہاں پر کیا ہے اور یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور ایک حکم تو ہمیں یہ ملا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنو۔ یہ تو معلوم ہو گیا اس آیت کریمہ کے عام الفاظ سے، جو عام طور پر سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، غور سے اس کی طرف کان رکھو۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ مفہوم ہے جو ہم سمجھے کہ عمومی طور پر قرآن جب پڑھا جائے تو ہماتن گوش ہو کر اسے سننا چاہیے، اور دوسرا مفہوم اسی آیت سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تم پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو گویا کہ قرآن سے مراد سورہ فاتحہ بھی ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ جو سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، یہ انقلاب انگیز آیات، والقرآن العظیم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن بھی یہ ہے۔ حضرت ابو سعید بن المعلا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں، موطا امام مالک میں، ہر جگہ یہ مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا ایک نام قرآن بھی ارشاد فرمایا۔ تو جب سورہ فاتحہ کا نام قرآن ہوا اور قرآن نے یہ کہا کہ جب قرآن تم پر پڑھا جائے، تو پھر ایک قرآن سے مراد تو وہی 30 پارے ہوئے، اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کیونکہ قرآن سورہ فاتحہ کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ فہذا نص فی ان الفاتحہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ روایات اور مفسرین کے اقوال اس بات کو پوری طرح ثابت کرتے ہیں کہ قرآن عظیم ان الفاظ کا سب سے پہلا مصداق اور اس کی سب سے پہلی تعبیر سورہ فاتحہ ہے۔ جب مفسرین نے اس مقام پر بھی قرآن سے مراد سورہ فاتحہ لی، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہی سمجھے، اور شیخ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، یہ جو قرآن میں آیا ہے، یعنی سورہ اعراف کی یہی آیت،
اس میں جو قرآن کا لفظ آیا ہے، جس طرح فرماتے ہیں اپنی لفظی اور معنوی حیثیت سے سورہ فاتحہ کو شامل ہے، جتنی واضح طور پر یہ سورہ فاتحہ کو دلالت کرتا ہے، اتنی واضح طور پر قرآن کی کوئی اور صورت اس پر دلیل نہیں بنتی۔ لفظم و معنن کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں، تو مطلب ان کا یہ ہوا کہ اس سے جتنی واضح طور پر سورہ فاتحہ مراد لی جاتی ہے اور کوئی صورت مراد نہیں لی جا سکتی۔ مثلا ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اس سے مراد سورہ انعام ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس سے مراد سورہ فتح ہے، تیسرا کہتا ہے کہ اس سے مراد سورہ اخلاص ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی قرآن سے یہ بھی مراد ہے کہ پورا قرآن، اور یہ بھی مراد ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت اس سے مراد دینا وہ اتنی واضح نہیں جتنی کہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں خود اس بات کو احادیث سے ثابت کیا کہ وَإِذَا قُرِئَ القرآن کا صحیح اور اصلی معنی سورہ فاتحہ ہیں۔ اس اعتبار سے جب یہاں آپ سورہ فاتحہ کو ہم مانتے ہیں تو پھر ترجمہ گویا کہ اس کی تشریح سمیت یہ بنا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب سورہ فاتحہ قرآن کا یہ حصہ تم پر پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اچھی طرح کان رکھو اس کی طرف۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ تو کیا ہی کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا دیکھیے، وہ اپنی سنن میں اس بات کو کس طرح ثابت کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے جلیل القدر ائمہ میں سے، اور انہوں نے حدیث پر بڑی محنت کی ہے۔ 214 یا 15 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 10 برس چھوٹے ہیں۔ نساء کے مقام پہ خراسان کا قصبہ تھا، اور بہت بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہویہ اور قتیبہ ابن سعید اور ابراہیم ابن یعقوب اور محمد بن بشار اور مجاہد ابن موسیٰ اور احمد بن بکار، اتنے بڑے بڑے مشائخ کے شاگرد تھے حدیث میں، اور بہت لوگوں نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ طبرانی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں کئی مرتبہ آتا ہے نا کہ طبرانی کی روایت میں آیا، وہ طبرانی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح اور بڑے لوگ، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث ان سے پڑھی ہے، اور حدیث میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسائی حدیث کی کتاب میں باب باندھا ہے کہ تعویل، اس بات کی تشریح کا بیان کہ قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان رکھ کے اسے سنو، خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت کی تشریح آگے انہوں نے کی نا، وہ سن لیجئے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہ اخبرنا الجارود بن معاذ ترمذی قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، لوگو یہ جو امام تمہاری نماز میں مقرر ہوتا ہے اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تم چپ ہو جاؤ۔
یہ تو بحث آگے آئے گی انشاءاللہ کہ حدیث میں کیا آیا ہے. ابھی تو فی الحال ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، مگر اس مقام کو آپ خیال میں رکھ لیجئے. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو تم یہ کہو کہ اللہم ربنا لک الحمد. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تشریح تو کر رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس آیت کی، اور حدیث یہ لائیں، تو اس کا مطلب ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن کے پڑھنے سے اور اس کو کان رکھ کے خوب غور سے سننے سے مراد سورہ فاتحہ ہے، وگرنہ وہ یہ حدیث کیوں لاتے. اگلی ان کی روایت سن لیجیے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو اس کے پیچھے تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تو قرات کس چیز کی کرے گا؟ سورہ فاتحہ کی، اس کے بعد والی سورت کی. فانصتوا تو خاموش ہو جاؤ. یہ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک. اس آیت میں قرآن کے لفظ سے وہ بھی سورہ فاتحہ ہی سمجھیں. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس میں یہی سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا فریضہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قرات کرے اور پیچھے والوں کے لیے مقتدیوں کے لیے کہا کہ تم خاموش رہو. تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اور تعویل میں یہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے، اس بات کو انہوں نے گویا واضح کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی اس آیت کو نماز اور نمازیوں کے حق میں سمجھتے تھے. وگرنہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں کوئی اور چیز دکھتے انہیں یہ حدیث لانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اس کی ضرورت یہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اور ان کے بعد محدثین نے بھی اس آیت سے مراد یہی سمجھا ہے کہ نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کی جب قرات کی جائے تو مقتدی چپ رہیں. اس کی اور تشریح دیکھ لیجیے. اور اس کی اور تشریح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ سے کیا سمجھے تھے، وہ اس کی تشریح کیا کرتے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال صحیح بخاری میں دوسری جلد میں جہاں پر یہ باتیں آئی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا تھے اور قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کس سے لیا جانا چاہیے تھا، قرآن پاک کی تالیف کیسے ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں یہ باب باندھا ہے کہ قرآن کریم کی تالیف کیسے ہوئی. اور قرآن کریم کی تالیف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ باب القراء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قاری کون تھے. یہ صرف اس لیے روایات نقل کی جا رہی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فلاں چیز بھول گئے اور فلاں چیز بھول گئے اور ایسے، یہ کوئی سستی باتیں نہیں ہیں. مسروق نے روایت کی ہے، مسروق رحمت اللہ علیہ ثقہ تابعین میں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھنا، اور پہلے نمبر پہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود سے، دوسرے نمبر پہ فرمایا سالم سے، و معاذ اور معاذ سے، و ابی ابن کعب اور ابی ابن کعب سے. 4 آدمیوں کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کی تعلیم ان سے حاصل کرنا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا خطبہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ عامش نے روایت کی، انہوں نے شقیق بن سلمہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع و70 سورہ، اللہ کی قسم میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ان کے منہ مبارک سے سن کر 70 سے زیادہ صورتیں قرآن کریم کی یاد کی ہیں۔ واللہ لقد علم اصحاب النبی، اور خدا کی قسم ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں، یہ دوسری مرتبہ قسم اٹھائی اور فرمایا واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے ہیں انی من اعلمہم بکتاب اللہ، میں خدا کی کتاب کی تفسیر ان سب سے زیادہ جانتا ہوں، وما انا بخیرہم، اگرچہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، مگر یہ کہ خدا کی تفسیر کتاب کی تفسیر کا جہاں تک تعلق ہے میں قرآن ان سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ قال شقیق بن ابی سلمہ جو ان کے شاگرد ہیں حضرت کے رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں فجلست، میں نے کیا کیا، میں بیٹھا، اس وقت مختلف لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو حلقے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت زندہ تھی، خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا 32 ہجری میں تو انتقال ہوا ہے، یقیناً یہ بات اس سے پہلے ہی کی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقوں میں جا کر بیٹھا، ان کے گروہوں میں، اور میں نے چاہا کہ میں سنوں کہ یہ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فما سمعت رادن، میں نے کسی کو نہیں سنا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو رد کیا ہو، یقول غیر ذالک، جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تھا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہوں، کسی نے ہمت نہیں کی، کسی آدمی نے یہ بات نہیں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو جھٹلا دیں۔ یہ ابراہیم نخعی ہیں، یہ علقمہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہنس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف سنائی ہمیں، علقمہ کہتے ہیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما ہاکذا انزلت، یہ سورت اس طرح تو نہیں نازل ہوئی تھی، تو قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت ایسے ہی سنی ہے، فقال احسنت، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ووجد منہ ریح الخمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا کہ دل میں انہیں تعجب ہوا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، یہ لڑکا جو اٹھا ہے یہ کیسے کہتا ہے کہ سورت ایسے نہیں ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کے منہ سے شراب کی بو محسوس کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تکذب بکتاب اللہ وتشرب الخمر، دو چیزوں کو جمع کرتے ہو، ایک تو یہ کہتے ہو کہ خدا کی کتاب ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے غلط پڑھی، اور دوسرے شراب بھی پیتے ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ حد جاری کی۔ یہی مسروق کہتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما انزلت سورہ، کوئی قرآن کی سورت من کتاب اللہ، اس خدا کی کتاب سے نازل نہیں ہوئی، الا انا عالم این انزلت، مگر میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور خدا کی قسم سورت تو بہت بڑی چیز ہے، اس قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے متعلق مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اور اگر اس پوری دنیا میں مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شخص خدا کی کتاب کو، قرآن کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اونٹ وہاں پہنچا سکتے ہیں، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، میں اس شخص کے پاس جاتا اور قرآن کا علم حاصل کرتا، اگر کسی کو مجھ سے زیادہ پتا ہوتا کہ قرآن کیا ہے۔ یہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ ساری روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں کہاں پہ، جہاں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو پڑھنا اور یہ چیزیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں،
وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو نہیں جانتا، اور حقیقت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم خلفائے راشدین سے زیادہ دیا تھا، ان سے زیادہ جاننے والے تھے خدا کی کتاب کو، اور اس کا اعتراف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کا اعتراف تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جہاں دیدہ آدمی کرتے تھے، اور تو کسی کے کہہ نہیں کیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ بناتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا میں اسے بنا دیتا، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خلفائے راشدین حضرت علی اور حضرت عمر اور عثمان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ خدا کی کتاب کا علم ان کو ہونا، یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مسلم کی شرح میں بیان کیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب میں سب سے زیادہ خدا کی کتاب کو جانتے تھے۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت قرآن کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تبری کی تفسیر دیکھ لیجئے، اٹھائیے اس مقامات پر پرانی تفاسیر۔ مفسرین کہتے ہیں صلی ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو پڑھائی ہوگی، حضرت کے ہوتے ہوئے کون امامت کرتا ہوگا؟ خیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے اور نماز پڑھی۔ فلما انصرف، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ان کے پیچھے لوگ قرات کر رہے ہیں، تو جب نماز پوری ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ابھی وقت ایسا نہیں آیا کہ تم لوگ کوئی عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو؟ جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو تو ارشاد کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن کی قرات ہو تو فاستمعوا له، خوب غور سے اسے سنا کرو، وانصتوا، اور چپ رہو، اور پھر آگے کیا لفظ ہے؟ کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا یہ حکم کہاں آیا ہے؟ یہ یہی سورہ اعراف کی آیت ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان اپنے مقتدیوں کو تعلیم دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں ابھی عقل نہیں آئی، خدا کی کتاب میں کیا آیا ہے، جو خدا کی کتاب میں آیا ہے اس پہ عمل کرو، اور اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموش رہو، غور سے اسے سنو جو کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ پڑھنے والے حضرت کے پیچھے قرات کر رہے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو عقل سے کام نہ لینے پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، خدا کی کتاب کو سننا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امرکم اللہ جو کہا نا، اللہ نے حکم دیا ہے، یہی وہ بات ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے مغرب عشاء اور فجر میں، وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس خدا کی کتاب سے یہی سمجھیں۔ دوسری روایت دیکھ لیجئے، ایک تو تبری کا حوالہ دیا ہے، آپ کسی بڑی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایات مل جائیں گی، روح المعانی میں ہے، اور مجاہد سے روایت نقل کی ہے، اور پھر انہوں نے بھی تبری سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بہقی کی روایت بھی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شافعی فقہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا آدمی دوسرا اس ٹکر کا نہیں ملتا۔ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا فتویٰ بہقی نقل کرتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام کے پیچھے انصت للقرآن، قرآن کے پڑھنے کے وقت بالکل خاموشی اختیار کی جائے، خاموش رہو، کما امرتا، جیسے کہ تمہیں حکم ہوا ہے، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خود پڑھنے کی وجہ سے امام کے قرات سننے سے آدمی رہ جاتا ہے، نہیں سن سکتا۔ وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ، تو امام کا پڑھنا تمہارے لیے کافی۔
وہاں انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کا حکم، اللہ کا حکم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے. یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بس اتنا کافی ہے خدا کی کتاب میں، یہ یعنی انہوں نے کہا بس امام کی قرات تمہاری قرات کے لیے کافی. یہ قرآن کریم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی سمجھیں، ان کی بھی روایات آئی ہیں. علی بن ابو طلحہ کہتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ التأویل، اللہ اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، پوری شافعی فقہ کا دار و مدار ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ، جیسے کہ پوری حنفی فقہ کا دار و مدار ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، اور جیسے کہ پوری مالکی فقہ کا دار و مدار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے بہقی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور کر کے اسے سنو، پوری توجہ اس کی طرف کر کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی فی الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت پوری توجہ سے اسے سنو اور چپ رہو. انہوں نے کہا یہ آیت قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس آیت سے یہی سمجھیں. یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے، موقف ہے. کیا کسی اور نے بھی اس کی تردید کی تھی؟ کسی صحابی رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا تھا کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سمجھے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مغفل، اور تابعین میں سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، شعبی، حسن بصری، ابن شہاب زہری، مجاہد، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق نماز میں قرآن پڑھنے سے اور جمعہ کے خطبے سے. سب یہی کہتے تھے کہ نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو جب یہ بات سب نے سمجھ لی کہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر ترجمہ کیا بنا، تشریح کیا ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پوری طرح غور کر کے کان رکھو اس طرف اور اس کو خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کیا جائے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں کہتے ہیں وَقَدْ اسْتَفَاضَ عَنِ السَّلْفِ انہا نزلت فی القراءۃ فی الصلاۃ، اور اسلاف جو تھے، بزرگ جو تھے امت میں جو پہلے گزر چکے ہیں، ان سے کثرت سے یہ بات ثابت ہے. استفادہ ایک خاص لفظ ہے، اس کا ترجمہ ویسے کر رہے ہیں صرف عرض کرنے کے لیے کہ بہت سے حضرات سے روایت یہی ہے کہ یہ آیت نماز میں قرات سے متعلق نازل ہوئی ہے. وقال بعضهم فی الخطبۃ، اور بعض نے کہا جمعے کے خطبے وغیرہ یا عید کے خطبے کے متعلق نازل ہوئی ہے. وذکر احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے تو کہا الاجماع علی انہا نزلت فی ذلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا امت کا اجماع اس بات پر کہ یہ نماز کے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی ہے. شیخ اپنے فتاوی میں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ امت کا اس بات پر امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا اجماع ہے کہ یہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کذالک قولہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. یہ ہے قرآن کریم کی آیت. اور اسی لیے ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمت اللہ علیہ مغنی میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا کہ فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، سب لوگ اس بات کے قائل ہیں
کہ قرآن کی یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے چپ رہیں لوگ. وان سعید ابن مسیب کا یہ قول ہے، اور حسن بصری کا، اور ابراہیم نخعی کا، اور محمد بن کعب کا، اور زہری کا. فإنها نزلت فی شان الصلاۃ، یہ سب کے سب یہ کہتے تھے رضی اللہ عنہم کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور زید بن مسلم نے کہا اور ابو العالیہ نے کہ کانوا یقرؤون خلف الامام فنزلت، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ نہیں پڑھنا. یہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے اس طرح سے. اسی طرح ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین پہ آ جائیے، وہ کیا سمجھے تھے؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کی روایت امام بہقی رحمت اللہ علیہ خود لائے ہیں، اور بہقی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ انصاریوں میں سے ایک نوجوان لڑکا بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے جوان، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. فنزل، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کوئی معمول نہیں تھا، وگرنہ ایک ہی انصاری کے پڑھنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک ہی لڑکا کیوں پڑھ رہا تھا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اسی کو کیا ہے جو پڑھ رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مجاہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چونکہ کوئی واسطہ نہیں، لہذا اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں اور عقل نہیں آتی. مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کس سے یہ روایت کرنی ہے سوائے اس کے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنیں، یا سوائے اس کے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ اپنی جیسے کسی قابل اعتماد تابعی سے سنیں. تو صحابی رضی اللہ عنہ کا نہ پتہ ہونا کہ مجاہد تابعی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان جو صحابی رضی اللہ عنہ ان کا نہیں پتہ چلتا، تو کیا فرق پڑتا ہے بھئی؟ ہمارے نزدیک سارے صحابہ رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اس تہمت سے بہت بلند و بالا ہیں کہ ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ مجاہد خود سچے ہیں یا نہیں. امت میں آج تک کسی نے مجاہد رحمت اللہ علیہ پہ انگلی نہیں اٹھائی، اور مجاہد کی تفسیر اس پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اعتماد کرتے تھے. مجاہد کے قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرات نقل کرتے ہیں. مجاہد رحمت اللہ علیہ کے درجے پہ کون پہنچتا ہے؟ یہ رفیع بن مہران ہے، تابعین میں سے ہیں، معمولی تابعی ہیں. ابو العالیہ بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے. ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ قرات کرتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے فسکت القوم، لوگ چپ ہو گئے. وقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے تو قرات فرماتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا. یہ تابعین میں ابو العالیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 2 سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. قرآن کریم انہوں نے ابی ابن کعب سے پڑھا، پھر زید ابن ثابت سے پڑھا، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور 3 مرتبہ انہوں نے قرآن کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے. ان کے حالات دیکھ لیں. ان کے حالات میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پیش کیا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو 3 مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ابو العالیہ رفیع بن مہران رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو پڑھا، اور یا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ قرآن کریم تفسیر سمیت پڑھا. یہ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کی کہتے ہیں. وہ اس آیت سے یہی سمجھیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور نماز میں بھی قرات کے معاملے میں نازل ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد یہ تابعین ہیں
ان تابعین میں عبید ابن عمیر ہیں، عطا بن ابی رباح ہیں. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے. اور عبید ابن عمیر، طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبید ابن عمیر اور عطا رحمۃ اللہ علیہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک شخص واعظ کہہ رہا تھا. تو میں نے ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ آپ ذکر کو نہیں سنتے، اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں نے مجھے دیکھا، نگاہ اٹھائی، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے. میں نے انہیں پھر کہا کہ کیوں گناہ گار ہوتے ہیں آپ دونوں بزرگ، کیوں آپ اس کی بات کو نہیں سنتے؟ انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے اور پھر باتیں کرنے لگے. تو میں نے تیسری مرتبہ تو انہوں نے کہا یہ جو تم قرآن کا حوالہ دے رہے ہو نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کے لیے سننے کے لیے چپ رہو. تو تمہاری مراد جو یہ ہے کہ یہ جو بھی واعظ کر رہا ہے، یہ قرآن سنا رہا ہے، اللہ کی یاد کی باتیں ہمیں سننی چاہیے. تو ہم تمہیں سمجھائیں انما ذالک فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب نماز میں قرات کی جائے تو چپ رہو. یہ عبید ابن عمیر اور عطا بن ابی رباح، عبید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 74 میں اور عطا بن ابی رباح جو تھے 114 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ تابعین میں سے ہی تو ہیں. ان سب نے بھی اس سے یہی سمجھا، ان حضرات کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ قرآن کریم وہ جو نماز میں پڑھا جائے، اور قرآن سے مراد بھی سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، امام کے جب پیچھے آپ کھڑے ہیں تو چپ رہو اور اسے سنو. اسی وجہ سے پھر وہی بات آ گئی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو مغرب، عشاء اور فجر میں تلاوت کرتا ہے قرآن کی امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، وہ قرآن کا مخالف ہے. کیونکہ قرآن نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے، یہ حکم ان نمازوں ہی کے متعلق ہے کہ نمازوں میں خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جائے اور قرات نہ کی جائے، سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنوع العبادات میں ایک بڑی اچھی عبارت لکھی ہے اور کہتے ہیں جو لوگ الذین ینہون عن القراءۃ خلف الامام، جمہور السلف، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اس میں امت کا وہ سارا طبقہ ہے جو جمہور امت ہے. امت میں عمومی طور پر پچھلے زمانے کے لوگ والخلف جو ان کے بعد آئے، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، یہ سب کے سب لوگ روکتے تھے، منع کرتے تھے. ان کا فتویٰ یہ تھا کہ نہ پڑھو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. اور آگے سنیے، شیخ کہتے ہیں وَمَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِیحَّۃُ، اور یہ جو فتویٰ تھا ان کو اس فتوے کی تائید خدا کی کتاب قرآن سے حاصل تھی. تو قرآن تو یہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، وَالسُّنَّةُ الصَّحِیحَّۃُ، اور سنت سے ان کو صحیح سنت کا کے فتوے سے ان کے فتوے کی تائید ہوتی تھی. وَالَّذِينَ أَوْجَبُوهَا عَلَى الْمَأْمُومِ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات واجب ہے، فحدیثہم، اور جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں ضعفہ الائمہ، حدیث کے اماموں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. دیکھا آپ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی صاف بات کر دی. انہوں نے کہا جمہور امت کے سلف اور خلف، اگلے اور پچھلے، سب روکتے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا، اور ان کا فتویٰ کتاب، اللہ کی کتاب اور صحیح سنت کے مطابق تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں پڑھنا ہے، ان کے پاس خدا کی کتاب سے تو کیا دلیل ہوتی، حدیث، اور حدیث بھی ایسی جس کو ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سنت اور حدیث کی بحث تو بعد میں آئے گی، فی الحال تو ہم قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے کیا چیز ثابت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے
کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الاجماع علی انہا نزلت فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ نماز میں جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے تو خوب غور سے اسے سنو اور چپ رہو، تو یہ کون سی قرأت ہو سکتی ہے؟ دونوں فریق جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 وہ جو قائل نہیں ہیں، دونوں کے دونوں اس بات پر تو متفق ہیں، دونوں مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پڑھو، دونوں کہتے ہیں بھی اس میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے، اختلاف تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ہی ہے نا، تو سورہ فاتحہ ہی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وذکر الاجماع، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بھی اجماع نقل کیا ہے، پوری امت کا اتفاق نقل کیا ہے کہ امام جب جہر سے قرأت کرتا ہو تو مقتدی پر لا تجب القراءۃ علی الماموم حال الجہر، تو مقتدی پر قرأت کا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ واجب نہیں ہے تو مستحب ہوگا، ہم کہتے ہیں صاحب اگر مستحب ہے فرض کر لیجئے، مغرب عشاء اور فجر میں مستحب ہے فرض کر لیجئے، تو کیا مستحب چیزوں پر اتنا لڑنا، اتنا جھگڑنا کہ دوسروں کو کہنا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، اور چونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی لہٰذا تم کافر ہو گئے، اور جب تم کافر ہو گئے تو تمہاری بیویاں بغیر طلاق کے بھی ہمارے لیے جائز ہو گئی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ علیہ باللہ۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دونوں اجماع نقل کیے، انہوں نے کہا پوری امت کا اجماع اس پہ کہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر فرمایا یہ بھی اجماع ہے اس پہ کہ امام جب اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی مغرب عشاء اور فجر، تو اس کے پیچھے مقتدی کی قرأت نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسے اجماع کے درجے پہ کہنا اور ارشاد فرمانا یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے جمہور امت اسی پر تھی، پچھلے بھی اور اگلے بھی، اور یہ ان کے ساتھ کو خدا کی کتاب اور صحیح سنت کے مطابق بات کرتے تھے، فتویٰ ان کا یہی تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا۔ یہ تو ہی قرآن کریم کی پہلی بات کہ اس آیت میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے؟ ہم کہتے ہیں ان تصریحات کے بعد جو عبداللہ ابن مسعود نے سمجھایا، اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کلہم، ان سب نے جو کچھ سمجھایا وہ یہ کہ یہ آیت قرآن کا جو یہ ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نماز کے بارے میں، اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سماع کہتے ہیں سننے کو، اور استماع کا مطلب صرف سننا نہیں ہے بلکہ کان دھرنا، پوری توجہ کرنا۔ قرأت سنی جا سکتی ہے، نہیں سنی جا سکتی، اس سے بحث نہیں ہے، اسی لیے زبردست ترجمہ یہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی طرف کان رکھو، بس گوش نہیں بس ویان، اس کی طرف کان رکھو، پوری توجہ کرو۔ اور یہ ہے استماع کا مطلب کہ کان دھرنا، توجہ کرنا۔ لغت میں وہ کہتے ہیں کہ استماع گوش داشتن، اس طرف کو کان دینا، کان دھرنا، توجہ کرنا۔ اور لغت کے امام تھے سالب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جملہ تاج العروس میں زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سالب کہتے تھے اذا قرأ الامام فاستمعوا الى قراءته ولا تتكلموا، استماع کا مطلب یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو اس کی قرات کی طرف توجہ کرو اور بولو مت۔ راغب اصفہانی، یہ لغت کی بحث ہم کر لیتے ہیں، انہوں نے استماع کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں الاصغاء،
پوری طرح توجہ دینا، کان دھرنا۔ استماع کا مطلب یہ ہے اصغاء، کسی چیز کی طرف مائل کر دینا، ہو جانا، جھک جانا۔ اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ بات بہت خوب لکھی ہے کہ لأن السماع غیر والاستماع غیر، سماع کوئی اور چیز ہے، یعنی سننا، اور استماع پوری توجہ کسی چیز کی طرف کر دینا، کان دھرنا کسی چیز کی طرف، یہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور اللہ تعالی نے فاستمعوا لہ فرمایا ہے، پوری توجہ دو، وانصتوا، اور ارشاد فرمایا کہ خاموش بھی رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تمہیں سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، پوری طرح اس کی طرف توجہ کرنی ہے اور خاموش رہنا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا، یہ حدیث ذرا غور سے سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ تو کیا خیال ہے، ادھر جبریل امین پڑھ رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرک شفتیہ، آپ آہستہ آہستہ ہونٹ مبارک ہلاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہونٹ ہلاتے تھے، آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، ادھر جبریل نے پڑھا، ادھر آپ نے پڑھا۔ اللہ تعالی نے اس آہستہ آواز، بالکل ہونٹ ہلانے کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیا کیجئے، جلدی مت کیجئے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھوائیں گے بھی، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی رحمت سے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاستمع لہ وانصت، آپ مکمل دھیان دیں جبریل امین کے پڑھنے پر اور چپ رہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ پڑھنا، زبان کو حرکت دینا، اس کو بھی منافی قرار دیا گیا استماع کے، اور یہی موقف ہے جو حنفی فقہا کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں بھی کان دھرو، بالکل ہونٹوں کو حرکت تک نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ منع فرما دیا گیا تھا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں، آپ اسے سنیے اور آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دیجیے۔ اسی طرح جب ہم ظہر عصر میں نماز میں امام سے قرآن تلاوت ہم سن نہیں رہے ہوتے، اللہ نے فرمایا فاستمعوا لہ، اسے خوب غور سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں جو انصتوا کا لفظ آگے ارشاد فرمایا ہے نا، یہ ظہر اور عصر کے لیے ہے۔ فاستمعوا لہ کے الفاظ جو ہیں یہ مغرب، عشاء اور فجر کے لیے ہیں کہ پوری توجہ کرو قرآن پاک کے سننے پہ، اور اس کے بعد جب سننا ہے قرآن کریم تو پھر تو کوئی نہیں پڑھے گا، پھر باقی ظہر اور عصر رہ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں آگے جو اللہ سے ارشاد فرمایا وہ انصتوا، اور بالکل چپ رہو، اس کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر میں بھی بالکل تمہاری خاموشی ہونی چاہیے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ وہ موقف ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی قرات نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دعویٰ جو ان حضرات کا قرآن کریم سے تھا کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو سورہ اعراف کی اس آیت سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھے اور جو تابعین سمجھے اور جو اس کے بعد حنفی فقہا نے اپنا مسلک واضح کیا ہے اجتہاد اور ان چیزوں کے بعد کے ساتھ اور حدیث اور کتاب اور سنت سے، وہ یہ چیز ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ اسی مسئلے پر ہم حدیث پہ بات کریں گے کہ حدیث میں کیا چیز آئی ہے، اور حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اپنا موقف بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا اور حاصل کیا تھا وہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔